کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، جو 11ویں والے پیر کے نام سے بھی معروف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں، سلاسل طریقت کے پیشوا ہیں اور محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، اور اگر تصوف کی دنیا میں دیکھیں تو تصوف کو نئی جہتیں دینے والے اور آسمان ولایت کے جو ایک آفتاب و مہتاب ہیں، ان کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محض ایک قادریہ سلسلے کے بانی ہی نہیں، صوفی ہی نہیں، اپنے عہد کے بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے شیخ التفسیر، اور یہ جو ابن قدامہ علیہ رحمہ ہیں، بہت بڑے اپنے عہد کے محدث تھے۔ وہ ایک بار بغداد تشریف لاتے ہیں 561 ہجری میں، اور وہاں وہ علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ جا کر جب تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں کہ میں نحو کس سے سیکھوں، میں حدیث جو ہے وہ کہاں سے پڑھوں، تفسیر جو ہے وہ میں کہاں سے اس کا درس لوں، تو جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ایک ہی نام ملتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کے بہت بڑے مدرس بھی تھے۔ 13 علوم میں بیک وقت وہ ایک ہی ایسے مدرس جو 13 علوم پڑھاتے تھے، اور ہر آنے والا جو ہے وہ اس انداز سے پڑھتا کہ جب وہ نکلتا تو وہ اپنے عہد کا بہت بڑا مدرس ہوتا۔ ایک بار ایک بہت بڑے نحوی جو امام تھے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے مدرسہ قادریہ میں آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں نحو کے حوالے سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر اس مدرسے میں علم حاصل کریں، میں چند ہی دنوں میں آپ کو وقت کا سیوہ بنا دوں گا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے علم کی خدمت بھی کی، جنہوں نے معاشیات کو نئے تصورات دیے، جنہوں نے علم میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ درست تو علم حتی صرت قطباً، یہ ایک تصور دیا کہ بغیر علم سیکھے جو ہے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ میں اگر اس مرتبے کو پہنچا ہوں، قطبیت کے مرتبے کو پہنچا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 33 برس میں نے علم حاصل کیا ہے، پھر میں نے علم کی آگے اس کا ابلاغ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے 11ویں شریف کی تقریب جو ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے
کہ جہاں 11ویں والے کا عرس نہ منایا جاتا ہو، 11ویں والے کی تقریب نہ ہوتی ہو۔ بغداد شریف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد شریف کی تقریب جو ہے یہ عصر کے وقت، 11ویں شریف کو عصر کے وقت یہ شروع ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور وہاں کے وہ جو سجادہ نشین حضرات ہوتے ہیں، عہد کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، امراء ہوا کرتے تھے، وزراء ہوا کرتے تھے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس تقریب میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، مناقب پڑھے جاتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ذکر جہری جو ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ آج تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن برے صغیر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی 11ویں شریف جو ہے یہ واحد 11ویں والے پیر ہیں۔ باقیوں کا عرس جو ہے سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت ہے کہ ان کا عرس، ان کی تقریب جو ہے یہ ہر مہینے 11ویں والے دن جو ہے یہ ہوتی ہے، انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دیہاتوں میں آج تک جو ہے، جب ہم اپنے بچپن سے گزر رہے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کبھی دودھ گھر والے اماں نے دودھ نہیں دیا تو معلوم ہوا بھی آج دودھ نہیں ملا، تو 11ویں شریف تھی، دودھ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو آج ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہ 11ویں شریف کی تقریب جو ہے یہ تمام دنیا کے گوشے گوشے میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد امین۔ آپ کا سبجیکٹ جو ہے یہ فلسفہ ہے، اور پی ایچ ڈی جو ہے آپ نے تصوف میں فرد کا تصور، اس حوالے سے آپ نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک ایم فل کرنے کے لیے، ایک ریسرچ پیپر، ایک تحقیق کرنے کے لیے جاپان گئے تھے، اور جاپان میں انہوں نے ایک وہاں کی گرامر بھی لکھی، ایک ڈکشنری بھی لکھی، اور نثری طور پر انہوں نے بہت تحقیقی کام کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہائیکو میں جو 3 مصروں والی شاعری ہوتی ہے، جس میں مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں ہو بولن دی، یہ 3 مصرے ہیں۔ تو یہ 3 مصروں والی شاعری کو یہ دیہاتوں میں بھی ہے، وہ جس کو ماہیے کہتے ہیں، تو اس کو ہائیکو کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں برِ صغیر میں یہ ڈاکٹر محمد امین کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے، یہ ہائیکو کے بانی بھی ہیں، اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، دانشور ہیں، سکالر ہیں، اور ماشاءاللہ اس بیس پر جو انہوں نے جاپان میں تحقیق کی، ایک بہت بڑا کام کیا، اس بنا پر جو ہے ان کو حکومت جاپان نے 2018 میں سول ایوارڈ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اس پر بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک دانشور جو ہے اس کو حکومت جاپان، جو کہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اگر کوئی تحقیق ان کو جچتی ہے ان کی نظروں میں تبھی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ آسانی سے اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ڈکشنری بھی لکھی، گرامر بھی لکھی، بہت بڑا کام کیا، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا نام ہے، آج بھی ایک بڑی ہستی کا ایک ہم پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے میرے لیے اعزاز اور سعادت ہے، کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد حسن ہیں، علامہ ہیں ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی سکالر ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید ان کے سینے میں رکھا ہے، اور مفتی بھی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ عربی میں ان کو گرپ حاصل ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور علامہ صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
ولایت کے سلطان، سلطانوں کے سلطان، آپ ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں ناظرین، تاکہ جان سکیں کہ ان کا سلسلہ طریقت کیا ہے، ان کا نسباً کیا تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تاج العارفین، سلطان الاولیاء، محی الدین اور شیخ الاسلام، نجیب الطرفین، کریم الجدین، یہ آپ کے القاب ہیں جو کہ آپ کے معاصر علماء نے، مشائخ نے جن القاب کے ساتھ آپ کو یاد کیا ہے۔ کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور اسم گرامی عبد القادر، اور مسکن کے اعتبار سے جو آپ کی نسبت ہے وہ الجیلانی ہے۔ آپ کی ولادت 5ویں ہجری میں 470 کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ کو اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو بچپن میں ہی، پیدائش کے ساتھ ہی آپ کو ولایت کے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بالکل بچپنے میں پہلی دفعہ درسگاہ کی طرف جا رہا تھا، جیسے درسگاہ میں پہنچتا تو ایک آواز آتی، افصحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر کبھی قصد کرتا کسی کھیل کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو مجھے یہ ایک ندا آتی، ایک آواز آتی، تعالی الیہ یا مبارک، اے برکت والے فرزند تو رب کی طرف رجوع کر لے، میری طرف جو ہے وہ رجوع لیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی یہ ولایت عطا فرمائی، اور یہ آپ کا اعزاز تھا کہ آپ شریعت کی ایسے پابند تھے کہ جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں، 1 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہو رہی ہے، تو ولادت کے ساتھ ہی آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس وقت میں اگر جو ہے کبھی یہ اشتباہ پیدا ہو گیا کہ رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، پورے علاقے کے اندر یہ شہرہ تھا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جو بچپنے میں ہی شریعت کا پیروکار ہے، پابند ہے۔ تو اب اگر رمضان کا پتہ نہیں چل رہا تو پتہ کرو ابو صالح کے گھر سے کہ ان کے فرزند نے آج دودھ نوش کیا ہے یا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو جس سال میں اشتباہ ہو رہا ہے، پتہ کیا تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ آج عبد القادر نے دودھ نوش نہیں کیا، لہٰذا آج لگتا ہے کہ روزہ ہے۔ پھر بعد میں جب شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں، اخبار جب پہنچتی ہیں علاقوں سے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آج روزہ ہی تھا اور چاند نظر آ چکا تھا رمضان شریف کا۔ تو یوں آپ مادر زاد ولی ہیں، اللہ نے آپ کو ولایت کے لیے منتخب فرمایا، پھر آپ نے اس ولایت کو یوں سینے سے لگایا، اس انداز میں رب کے قرب کو پہچانا، اور اس کے لیے آپ نے جہد فرمایا کہ ایک تو آپ عالی نسب ہیں، آپ کا نسب ایسا ہے جس کے بارے میں مورخین نے، مشائخ نے، علماء نے کہا کہ یہ جو آپ کا سلسلہ نسب ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ سلسلۃ الذہب یعنی سنہری لڑی ہے، غوث اعظم امام متقا ونقا، یعنی نقا کیا ہے کہ آپ کے پورے سلسلے کے اندر ساری کی ساری جو ہستیاں ہیں وہ انتہا درجہ کی پاک باز ہیں۔ تو متقا ونقا، سارے کے سارے متقی، پرہیزگار اور اپنے نسب کے اعتبار سے عالی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا عالی سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے۔ تو آپ نجیب الطرفین، یعنی آپ کے والد جو ہیں وہ بھی سید، آپ کی والدہ بھی سیدہ۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے 11 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک آپ کا نسب پہنچ رہا ہے، والدہ کی طرف سے 12 واسطوں سے آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچ رہا ہے۔ پھر یہ ولایت آپ نے علم کے حصول میں اس کو اور مدارج جو ہیں وہ اگلے طے فرمائے، جیسا کہ آپ نے آغاز میں یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر جو ہے وہ پڑھا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا تعالی، کہ میں نے یہ علم جو ہے وہ سیکھا، پھر آگے اس کا سبق اور درس دیا، اتنا درس دیا کہ یہ جو ولایت کے مراتب جو ہیں وہ طے کرتے ہوئے مقام قطبیت تک پہنچا۔
پھر آپ نے شیخ کی تلاش فرمائی، اور شیخ برحق جو ہے، مرشد جو ہے. کی طرف آتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں کہ ماشاءاللہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین جو ہے یہ وہ ہے جو حسنین کریمین کی اولاد سے ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی اس میں ناظرین کو مستفید فرمائیں. اب تو ایک نیا پہلو تحقیق کا آیا ہے جسے جینیٹیکل کہتے ہیں، جینیاتی تحقیق کی جاتی ہے، اور اس پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نجیب الطرفین اور نبیج الطرفین بھی کیسے، جیسے ان کی وضاحت ابھی کی ہے محمد حسین آزاد صاحب نے کہ حسنی اور حسینی یہ دونوں ذاتیں جو ہیں یہ دونوں جمع ہو گئی ہیں آپ کے اندر، نسب کے اندر. یہ بہت بڑی آپ کی ایک بزرگی اعلیٰ نسبی ہے، اور اب یہ چیز ثابت ہو چکی ہے نفسیاتی طور پر بھی کہ نسب کا انسان کی زندگی کے اندر، اس کے کردار کے اندر بہت اہم رول ہے. اب یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو شخص اس خاندان کا سے تعلق رکھتا ہے اس کا مرتبہ یقیناً بلند ہوگا. تو اس لیے ہر اعتبار سے بلا وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے نا ہاں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں نا، بالکل درست نا جی. اب تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تحقیق میں ایک نیا پہلو آیا ہے جو ابھی انٹروڈیوس کیا گیا، جو مختلف اقوام کے جینیات جمع کر کے ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو تاریخ میں بھی. تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ نجیب الطرفین بھی ایسے اب میں کہ جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ان کا مرتبہ اس اعتبار سے نسب، اور پھر جس کا نسب ایسا ہو اس کا سینہ کیسے کشادہ نہیں ہوگا، علم کے اعتبار سے بھی اور معرفت کے اعتبار سے بھی. علم تو عقیدہ تو پہلا درجہ ہے شریعت، اس کے بعد جب مدارج طے ہوتے ہیں تو آخری درجہ معرفت کا ہے، ڈسکوری کا ہے. تو جس شخص کی اتنی بڑی نسب ہے اس شخص کے پاس علم دنیاوی بھی، علم دینی بھی اور علم لدنی بھی، تینوں اس میں جمع ہو گئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا کہ آپ یک وقت بہت سے علوم ایک ہی دسترس کے ساتھ ہی ایک ہی کمال کے ساتھ رکھتے. عام طور پر ایسا ہوتا تھا مدارس میں کہ ایک شخص کے پاس صرف و نحو ہے، ایک کے پاس فقہ ہے، ایک کے پاس حدیث ہے، آپ یک وقت تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں. یہ ان کی تبحر علمی کا ایک نمونہ ہے کہ بیک وقت. اور پھر یہ ہے کہ وہ فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، پھر صرف و نحو جو بالکل مختلف ہے، جو کہ گرامر کا عربی گرامر کا حصہ وہ بھی پڑھا رہے ہیں. تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے پاس پورا علم تھا اس زمانے کا. پھر آپ نے پہلے ایک کی طرف دوبارہ آتے ہیں ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نسبی طور پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے. اور یہ نسباً چونکہ حسنی تھے اور حضرت امام حسن کو گھٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. اور زبان چسائی اپنی، پھر کھجور کھلائی، اور پھر یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو جب یہ آپ خطاب نہیں فرما رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ڈاکٹر صاحب خود فرمایا کہ وہ تشریف لائے، ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. تو فرمایا کہ اے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، میں فصیح و بلیغ نہیں ہوں. تو میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ مبارک میں ڈالا اور
آپ نے 6 بار یا 7 بار ڈالا تو اس کے بعد علی سے بھی فرمایا کہ تم بھی عطا کرو، اور انہوں نے 1 بار کم ڈالا. تو کیا سما ہے کہ نسباً حسنی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرما رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس اتنے علوم کیوں نہ ہوں؟ بیک وقت وہ حدیث کیوں نہ پڑھائیں، تفسیر کیوں نہ پڑھائیں، نحو کیوں نہ پڑھائیں، فقہ کیوں نہ پڑھائیں؟ یہ تو پھر علم کا ایک سمندر تھا. ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل دولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلا یا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف فیصد خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار،
जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी। पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना। 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। ये एक अरसे दराज से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नस्ब के हवाले से बाद लोग एतराज़ भी करते हैं। फ़खरी नौरस गिलानी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, ये हमा के रहने वाले हैं, नस्बन भी ये भी नजीब उल सैयद हैं। वो लिखते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अजमी हैं और आप जो है वो अरबी कैसे हो गए। तो फिर वो ख़ुद ही आगे जवाब देते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि हम अरब से अजम में कैसे आए। पहली जो एक हिजरत हुई ये उस वक्त हुई थी जब यजीद ने अहले बैत पर जुल्म किया, तो ये अहले बैत जो है वो बिखर गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। उसके बाद जब अबू जाफ़र मंसूर अब्बासी का दौर आता है तो उसने भी कोई कसर बाकी न रखी, जिसकी वजह से कोई बलाद फ़ारस चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई स्पेन चला गया, कोई कहीं चला गया। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आबा जो हैं वो ईरान आ गए थे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताता चलूँ कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं ये नस्बन हसनी सैयद है। आपके आबा व अजदाद में यानी आपका नसब जो है वो जाकर हज़रत इमाम हसन बिन अली से मिलता है और हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम की औलाद जो है आपके 4 बेटे थे, 4 बेटों से चली, लेकिन 2 बेटों की औलाद जो है इस वक्त जो मौजूद है पूरी दुनिया में वो 2 बेटों की औलाद मौजूद है। आपके एक बेटे थे ज़ैद बिन हसन, ये सैयद अली हुजवेरी जो हैं ये लड़ी जो है ये ज़ैद अल जवाद बिन हसन की औलाद में से है। और इसी तरीके ये जो शाह अब्दुल्ला गाज़ी हैं ये शाह अब्दुल्ला गाज़ी मोहम्मद ये नफ्स ज़किया अलैहिर्रहमा जो हैं इनकी औलाद से हैं। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं ये हज़रत हसन मुसन्ना की औलाद से हैं। इमाम हसन की औलाद में वाहिद हज़रत हसन मुसन्ना को ये शरफ़ हासिल है कि जिनके घर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फ़ातिमा थी
اور حضرت حسن مصنع کی اولاد جو ہے یہ نجیب الطرفین سید ہوئی. اس کے بعد جو ہے باقی آپ کی اولاد میں سے نجیب الطرفین نہیں، حضرت حسن مصنع کی اولاد جو ہے وہ نجیب الطرفین ٹھہری. اب حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے آتے رہے، کچھ اگر کوفہ میں آباد ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ داؤد، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے یہ سمرقند جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گئے. واپسی پہ ان کی جو ہے یہ وفات ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سمرقند میں ان کی قبر موجود ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ کوفہ واپس پلٹ آئے تھے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بات آتی ہے. بعض نے موسیٰ کا نام لکھا ہے، لیکن چونکہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر ہے، ان کی اولاد پر ہے، تو میری تحقیق یہ ہے کہ آپ کے آبا میں سے یحییٰ جو تھے ان کا قیام جو ہے کوفہ میں بہت عرصہ رہا. یہ وہاں کے مفتی بھی تھے، اور آل یحییٰ کے نام سے یہ پورے عراق میں یہ گھر جو ہے یہ معروف تھا. جب یہ عباسی دور آتا ہے تو ان پر بھی بہت ستم ڈھایا جاتا ہے، اور یہ حضرت یحییٰ جو ہیں یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہ جیلان آ جاتے ہیں، اور جیلان میں پھر آپ کے بیٹے آگے چلتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور پھر یہ یہاں جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے یہاں ولادت ہوتی ہے 470 میں، جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا. تو ناظرین ہم واپس جاتے ہیں علامہ صاحب کے پاس. تو علامہ صاحب تھوڑا سا میں نے مختصر طور پر اس لیے کہا کہ یہ کیسے آئے ہیں یہاں سے، اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ استناد کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس کے حوالے جو ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہیں. تو آپ ان کی اپنی زبان جو ہے وہاں سے شروع کریں کہ جیسے آپ خود فرماتے ہیں کہ انل حسنیو والمخدہ مقامی. بسم اللہ کریں آپ. جی، آپ جب خطاب کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، تو آپ کی بات کو رقم کرنے کے لیے اس کی جیسے آپ بتا رہے ہیں استنادی اور ویلیڈیٹی اس کی یہ ہے کہ 400 جید علماء تو قلم اور دوات لے کے بیٹھے ہوئے جو اسے لکھ رہے ہیں، اور جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں اور یہاں تک کہ 70,000 تک پہنچ رہی ہے. تو ان کی مجالس کے اندر جو آپ خود اپنا نسب بیان کرتے ہیں اور اپنا شرف بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی ہاشمی مکی حجازی جدی بھی نلت الموالی. یہ میرے اجداد، یہ میرے جد ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے توسط سے میں نے یہ مقام حاصل کیے. انل جیلیو محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبال. سبحان اللہ. کہ میں وہ جیلانی ہوں جس کو لقب محی الدین کا ملا ہے، اور میری نشانیاں ایسی ظاہر ہیں جو پہاڑوں پر جگمگا رہی ہیں، یعنی یہ کوئی وہ مخفی چیزیں نہیں ہیں. علی راس الجبال. تو انا الحسنی والمخدہ مقامی و اقدامی علی عنق الرجال عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمال. میرے جد تو وہ ہیں جو بڑے کمالات والے، ان کے کمالات کا پھر اللہ نے آپ کو وہ مظہر بنایا کہ آپ خود جو ہے اپنے بارے میں بھی اتنا آپ کو وہ تھا کہ آپ نے اپنے نسب کو جہاں تقویت اور اس کے ساتھ استناد کے ساتھ بیان کیا ہے، وہیں اپنی جو رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک ربط ہے، رب تعالیٰ پر جو آپ کا یقین اور بھروسہ ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے، اور خود بھی آپ کے قصیدہ غوثیہ کے اندر جو اور آپ کی تعلیمات کے اندر بھی یہ سب سے نمایاں ترین چیز یہ ہے کہ آپ توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سب سے پہلی آپ کی تربیت اور تعلیم ہوا کرتی تھی. فتوح الغیب ساری توحید پر ہے، توحید ربانی ساری توحید پر ہے. ماشاءاللہ. اور پھر آپ اس پر ایقان اور ایمان ایسا ہے کہ آگے بھی وصیت کر رہے ہیں کہ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اور امید رکھنی ہے تو صرف اللہ سے رکھنی ہے، اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی. مریدین کو بھی مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المواد، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف واشن فینی، اور بڑے مریدی ہم وطب وشتہ وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی، مریدی لا تخف واللہ ربی واللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. اچھا، آپ کا پھر یہ تھا دوسروں کے مقامات کو بھی آپ بڑی کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرماتے. دوسرے اولیاء کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا نا مقامکم العلا جمع ولکن
مقامی فوقکم ما زال عالی، تمہارے رتبے بھی بڑے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن جو رب نے مجھے رتبہ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سب پہ فائق رہے گا. مقامی فوقکم ما زال عالی، جس کو زوال نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو پھر اللہ نے آپ کو وہ اسرار و رموز اور وہ رعنائیاں عطا فرمائی. اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا جس کو زوال نہیں ہے. بالکل درست. ما زال علی، جس کو کوئی، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک بڑی قدآور شخصیت، عقلیات کا کیا بات ہے، کمال ہے، یہ بہت بڑے عالم فاضل. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ چونکہ وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، ایک واسطے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین میں، 2 واسطوں سے مریدین میں شامل ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی جب میں گیا ماشاءاللہ میرا آنا جانا رہا ہے، تو وہاں کے لوگ ان کو خادم حضرت القادریہ کہتے ہیں، اس کو ابن تیمیہ کو. ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کے حوالے سے؟ انہوں نے آگے یہ جواب دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. جیسے ابھی یہ بھی کرامت تھی کہ 400 جو ہیں وہ عالم فاضل قلم دوات لے کر بیٹھتے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، جو محراب کے ممبر کے قریب بیٹھا ہے وہ بھی آواز وہی سن رہا ہے، جو آخر پہ بیٹھا ہے وہ بھی آواز وہی سن رہا ہے. یہ بھی تو کرامت ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے مردہ دلوں کی مسیحائی کی. مردہ دلوں کی مسیحائی کی. ڈاکٹر صاحب آج ایکچول جو ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک سیاسی کردار جو ہے یہ بڑا انوکھا ہے، اور آپ کا جہادی کردار جو ہے یہ بھی بڑا نمایاں ہے، منفرد ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں مدرسہ قادریہ، یہ نام کو تو مدرسہ ہے لیکن یہ بہت بڑی، آج کل تو ویسے بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے. اس وقت تو اس کا یہ مقام تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مدرسے کے آگے سے جو گزر جائے گا اللہ رب العزت اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. آپ کا تو یہ مقام ہے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا آپ نے 5 ادوار دیکھے، یعنی 73 برس آپ نے وہاں گزارے، اور بڑے بڑے حکمران جو ہیں ان کا جاہ و جلال دیکھا، لیکن سب کے سب جو ہے آپ کے اس گرفت میں ہوا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے اس پہلو پر بھی گفتگو ہو. عرض کرتا ہوں، نسب کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، سبحان اللہ، علم ادھر سے ودیت ہو گیا. امام حسن کی جود و سخا معروف ہے، وہ بھی سیدنا عبد القادر جیلانی میں موجود ہے. اور صبر و زہد جو امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے وہ یعنی وہ بھی موجود ہے. یعنی یہ جو بظاہر جو خصائل ہیں وہ بھی اس بات پر دال ہیں، دلیل ہیں کہ نجیب الطرفین ہیں. اس لیے یہ بھی ایک بات. باقی ایک یہ بڑی اچھی بات ہے مجھے آزاد صاحب کی لگی کہ ہم عام طور پر یہ ایک ہماری روایت بن چکی ہے کہ جب بھی صوفیاء کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے بالکل، مجالس بھی ہوتی ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر بھی پروگرام آتے ہیں، لیکن ہم صرف ان کی عبادات یا کرامات تک محدود رکھتے ہیں. صوفیاء کا معاشرتی کردار یہ بہت بڑا اہم ہے. میرے نزدیک اس کے 2-3 پہلو ہیں جو میں اب واضح کرنا چاہوں گا. ایک تو پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ صوفی اپنے دور کا تھیراپسٹ تھا، سائیکولوجسٹ تھیراپسٹ تھا. یعنی مرید آیا ہے، پوچھنا نہیں ہے، اس نے اپنا دل کھول کر اپنے پیر کے سامنے رکھ دیا اور وہ انہی تک محدود رہا. اب علاج کیسے ہوتا ہے کہ مختلف ملاقاتوں میں بغیر اس کو احساس دلائے
اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے جو اس دور میں ان تمام صوفیہ نے اور عبد القادر جیلانی نے ادا کیا. یہ ایک باعث تقلید بات ہے. پھر معاشرے میں جب آدمی تمام صوفیہ اور خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پر یہ ہے کہ یہ خطبات بہت سارے مکتوبات ہم تک نہیں پہنچے. یہ بڑے مخصوص ہوتے تھے. صوفیہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس دور میں صوفیہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے اور یہ واحد ادارہ تھا. اس دور کے اعتبار سے یہ واحد ادارہ تھا. 10ویں صدی عیسوی اور 5ویں اور 4تھی صدی ہجری میں یہ واحد ادارہ تھا کہ جن کا براہ راست عوام سے تعلق حکمرانوں کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا تھا. اور اس حوالے سے بہت سارے حکمران اور جو اس دور کے تھے خلفاء عمرا تھے وہ ان سے عقیدت رکھتے تھے. وہ ان سے آ کر ملتے تھے، بعض اوقات مشاورت بھی کرتے تھے. یہ ثابت ہے، خود عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ایسے مکتوبات مشاورت کرتے تھے. پھر ان کا ایک یہ تو ہو گیا کہ نا بعض، اور اس اعتبار سے کہ لوگ آ گئے بات کر دی. اشارتاً بھی ذکر فرماتے تھے، اشارتاً بھی مخاطب کر کے. مکتوبات بھی موجود ہیں ایسے کہ ان کو باقاعدہ خط لکھے گئے کہ اس میں انہیں تنبیہ بھی کی گئی. تو یہ ایک کام جو ہے یہ بڑا اہم انجام دیا. تو اس کے بعد باقی 2-3 پہلو رہتے ہیں. ایک یہی جہاد بالقلم اور پھر جہاد بالسیف. اب سیاست دیکھیں، سیاست جو ہے وہ فی زمانہ محدود نہیں ہے، بڑا ایک اس میں وسعت رکھا ہے. اور یہ سارے پہلو سیاست کے ہمیں نظر آتے ہیں. جہاد باللسان جو ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، وہ ایک پورا معاشرتی فلسفہ ہے، ایک معاشرتی فلسفہ ہے. پھر اسی سے جہاد باللسان شروع ہوتا ہے. یہ تمام، اور عبد القادر جیلانی. اس کے بعد پھر جہاد بالقلم بھی یہ لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، اصلاح کے لیے بھی لکھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جہاد بالسیف کی ایک آتی ہے جو افضل جہاد ہے. یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عراق کا علاقہ کرد جو تھا، اس علاقے میں بہت سارے، یعنی صلاح الدین ایوبی کے والد آپ کے مرید، باقاعدہ مرید تھے. اور یہ وہیں بھی اشارت دی کہ آپ کے یہاں ایک ایسا فرض ہے. عمر 10 برس تھی جب آپ کا والد جن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ساتھ تھے کہ یہ بہت بڑا مجاہد بنے گا، اور یہ ان کی بشارت پوری ہوئی اور دیکھا بھی. ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ تھوڑا سا پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ 73 برس آپ نے 73 برس اقتدار دیکھا، بغداد میں گزارا، اور بڑے بڑے جابر بھی تھے. تو آپ تھوڑا سا اس پہلو پہ آپ بھی فرمائیں. ماشاءاللہ آپ تحقیق کے طالب علم ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ 5 جو اس وقت کے حکمران ہیں، مستظہر باللہ، مسترشد باللہ، راشد باللہ اور مقتضی امر اللہ، تو ان کے آپ نے ادوار دیکھے، اور مستنجد باللہ. اب آپ کا جو اسلوب ہوتا تھا سیاست کے اندر، اگرچہ آپ نے جو اس وقت کی مروجہ سیاست تھی، حکمرانی تھی، اس کو تو اختیار نہیں کیا، لیکن ان حکمرانوں کے ہر عمل کے اندر، ان کے ہر آپ جو ان کا اقدام ہوتا تھا اس کی پوری نگرانی کرتے. کہ المقتضی لامر اللہ جو ہے وہ ایک قاضی کے عہدے پر شخص کو فائز کرتا ہے جس کی ریپیوٹ صحیح نہیں ہے، جس کو لوگ جو ہیں وہ ابن المزاحم الظالم کے نام سے جانتے ہیں، ابو الوفا کو. تو اب وہ اپنے بلبوتے پہ اس کو فائز کر دیتا ہے. آپ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ اس کی سرزنش کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے.
اور آپ کے اس حکم پر فوری وہ عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی اور کی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، لیکن آپ کے حکم پر اس ظالم کو عہدے سے، ابو الوفا ابن المزاحم الظالم کو، جس کا یہ معروف تھا نام، اصل تو ابو الوفا تھا، یا بن سعید، اس کو آپ کے کہنے پر فوری ہٹا دیا جائے۔ آپ کا اسلوب یہ ہوتا تھا، آپ نے مکتوب لکھا ہے یا پیغام بھیجا ہے تو آپ نے کہنا کہ یہ عبد القادر کی جانب سے ہے، تمہارے نام، جو بھی اس وقت کا خلیفہ فلاں بن فلاں تمہارے لیے ہے، اور تم پر یہ لازم ہے، تم پر یہ حکم نافذ ہے، اور میرا حکم تم پر نافذ ہے، اور عبد القادر تم پر حجت ہے۔ حجت ہے، کیا کمال اور ہے! اس لیے حجت ہے کہ میں تمہارا مقتدا ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، میری بات کی اتباع تم پر لازم ہے۔ آپ کی جو مزاج تھا وہ آپ کا گوشہ نشینی کا تھا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مخلوق مجھے جانے یا میں مخلوق کو جانوں، لیکن رب تعالیٰ کی مشیت میرے بارے میں یہ تھی کہ مخلوق مجھ سے فائدہ اٹھائے، تو آپ نے سیاسی اور جہادی دونوں حوالوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں واعظ و نصیحت کو کیوں شروع کر رہا ہوں، تبلیغ کو کیوں شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت کے اسفرائینی جیسے جو واعظ ہیں وہ لوگوں کو گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ادھر لادینیت کے فروغ کے اندر جو ہے نا، وہ مصر کی سلطنت جو ہے، سلطنت عبیدیہ، وہ سرگرم عمل ہے۔ تو آپ ان سیاسی اصلاحات کے لیے خود میدان عمل میں آتے ہیں، ساتھ آپ تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، ساتھ میں آپ سیاست کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے جہاد کے لیے اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر حرکت الجہاد بھی قائم فرما رہے ہیں۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، یہاں ہم مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दो
और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सियासी और जिहादी किरदार के हवाले से। ये मुसल्ला भी आपका, सजादा भी आपका, और जो सियासत में और जिहाद में किरदार है वो भी उस अहद में एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो उन्होंने ये किरदार अदा किया था। जी अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा जो हैं, ये इसमें शक नहीं है कि आप अगर इनकी मसरत नशीनी का एक तसव्वुर पढ़ें, अगरचे ये सैयदुत्तैफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के जो पहले बाकायदा खलीफा बने वो अबू मोहम्मद जरीर थे। इब्न जरीर तबरी नहीं, अबू मोहम्मद जरीर, वो पहले बाकायदा आपके खलीफा बने और आपके बाद सजादा नशी हुए, और उन्होंने सजादगी के वो कवायद भी बनाए थे। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम है कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 12 इमाम जो हैं ये तो हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, एक इमाम जो है वो इमाम हसन की औलाद से है, वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। और उनसे जो ये जो सजादा मिला हज़रत इमाम हसन अस्करी के,
وساطت سے، توسط سے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا، اور پھر یہ قیامت تک جو ہے یہ فیضان جو ہے یہ انہی کی حوالے سے جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور دوسری بات جو نسب کے حوالے سے ہے، یہ انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں جو خیر کثیر کی بات ہوئی، جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی گئی، اور یہ خیر کثیر جو ہے یہ بھی آپ کو حضرت امام حسن سے عطا ہوا، اور یہ خیر کثیر جو ہے اولاد کی صورت میں بھی یہ قیامت تک سادات کا جاری رہے گا۔ جی علامہ سے جی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حالات کی نبض کو، حالات کی جو تقاضے ہیں ان کو بخوبی جو ہے وہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر صرف جان سمجھ رہے ہیں، ان کے مطابق جو فریضہ ہے اس کو بھی بحسن خوبی آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے اقتباسات میں، آپ کے ملفوظات میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت کی حالت اور کیفیت پر جو آپ کا ادراک ہے، آپ اس کا خود بیان کر رہے ہیں، وہ کا افسوس کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ تجھ پہ افسوس ہے۔ اس وقت کے مسلمان جو بغداد کی کیفیت ہے، جو پورے اسلامی جو سلطنت ہے ان کی جو کیفیت ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ کا تم پہ افسوس ہے کہ قمیص و اسلامی کا مخرق صوب ایمانی کا نجس انت عریان۔ کیفیت یہ ہوگی ہے کہ اسلام کی جو قمیص ہے، اسلام کا جو کرتا ہے وہ اس وقت پھٹتا چلا جا رہا ہے، ایمان کا جو لباس ہے وہ بھی کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہ آلودہ ہو رہا ہے۔ تمہاری حالت جو ہے وہ عریانی والی ہو چکی ہے، اور تمہارا جو ہے قلب کا بالاسلامی غیر مشروع، دنیا کلتی تجمعها وتحبها انک راحلۃ۔ تم جس دنیا میں مستغرق ہوتے چلے جا رہے ہو اس کی حالت اور کیفیت کو تو دیکھو کہ وہ تم سے کوچ کر جانے والی ہے، اور تمہارا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے بڑا جو ہے نا وہ گھٹا چلا جا رہا ہے، ایمان کے لیے گھٹا چلا جا رہا ہے، لیکن تمہارے صحائف کا مسودۃ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ سیاہ ترین ہو چکے ہیں۔ آپ یہ صرف عوام کے ساتھ خطاب نہیں کر رہے، بلکہ اس وقت کے عمراء اور وزراء کو بھی آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ مستنجد باللہ آ رہا ہے، تحائف لے کر آ رہا ہے، ہیرے جواہرات لے کر آ رہا ہے، آپ کو آ کے تھیلیاں پیش کر رہا ہے، آپ اس کو رد فرما رہے ہیں، بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، آپ اس میں سے کچھ کو پکڑ کے جب اپنی مبارک ہتھیلی میں لے کر اسے دباتے ہیں تو اس میں سے خون ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ آپ اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھ یہ لوگوں کا جو تو نے خون جو ہے سکوں کی صورت میں لوگوں کا خون تو نے نچوڑا ہے ان جواہرات کے اندر، ان سونے کی اشرفیوں کے اندر، وہ ٹپک رہا ہے۔ مجھے تیرے خاندان کی شرافت کا اگر خیال نہ ہوتا تو یہ خون تیرے گھر اور محل تک جاتا، آل رسول کا خیال نہ ہوتا، تیرے نسب کی شرافت کا، نسب کا، ورنہ میں یہ لہو جو ہے تیرے گھر تک بہا۔ تو آپ عوام الناس، علماء، مشائخ، حکمران، وزراء، مجاہدین، سب کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس وقت کے نامور اگر ہم دیکھتے ہیں جو مجاہدین ہیں، جیسے کہا ہم نے آج جہادی ان کا جو ہے تو حرکت الجہاد وہاں پہ قائم ہے۔ وقت کے جو اس وقت میں سب سے بڑا جو کا نام ہے جہاد کے اندر صلاح الدین ایوبی کا ہے، نور الدین زنگی کا ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں جو ہیں مدرسہ قادریہ سے تربیت یافتہ ہیں، ان کے والدین یہاں سے تربیت یافتہ ہیں، مطلب دونوں حضرات کے جو ہیں یہیں سے فیض ان کو ملا ہوا ہے۔ تو ہر جتنے بھی پہلو ہیں تمام پر آپ کی نگاہ ہے، اور تمام کو آپ اپنی بصارت اور بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ جان کر اس کا پورا جو ہے وہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی ان کا ایک اقتباس جو ہے نا بڑا دردناک ہے، اور وہ جو حالات کا ایک آئینہ دار ہے کہ لوگوں دین کی دیواریں گر رہی ہیں اور دین محمدی دم توڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ آگے گزارش یہ ہے جی کہ یہ عباسی دور ہے، اس عباسی دور میں یہ تصوف دوسری صدی ہجری میں ذرا سامنے آیا کھل کر، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں یہ عروج پر تھا۔ یہ عباسی دور میں کچھ کافی تراجم بہت زیادہ ہوئے، اس میں ایک علم و ادب میں کام ہوا، لیکن اس دور میں کرامتہ کی ابتدا، کرامتہ، اسی دور میں باطنیہ کا بھی آیا، اسی دور میں معتزلہ کو دوبارہ احیاء کرنے کی کوشش کی۔
تو یہ چند ایسے فرقے کہہ لیں یا ان کو کوئی بھی آپ نام دے لیں، یہ تھے کہ یہ بہت سارے سوالات انہوں نے پیدا کر دیے عوام کے ذہنوں میں، اور انہی سوالات کی بنا پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ دیواریں گر چکی ہیں، اور پھر اس کی اصلاح فرمائی، اصلاح فرمائی، یہ صرف بات نہیں کی، اس کی اصلاح فرمائی۔ اور میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اس دور میں تھا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کرامتہ کے عقائد یا باطنیہ کے عقائد بیان کر سکوں، وہ بہت سارے اس میں اختلافات کے پہلو تھے، یعنی یہ ایک بہت بڑا اصلاح دین کا یا کہہ لیں وہ بہت بڑا کام سیدنا عبد القادر جیلانی نے، ان کی شخصیت کے پہلو تو بے شمار ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ پھر ان کے مدرسے میں حرکت الجہاد کے نام سے باقاعدہ ایک شعبہ قائم تھا، کیونکہ اس وقت بہرحال مسلمان عروج پر تھے، لیکن ارد گرد کی بہت ساری حکومتیں جو ہیں کہ نا وہ نظر جمائے بیٹھی تھیں کہ ہم کچھ کریں۔ فرانسیسیوں کا حملہ ہوا، بعد میں الجزائر کافی عرصے تک کافی بعد کے عرصے میں یہ کافی عرصے تک کالونی بھی رہا۔ تو بہرحال ان کے مقابلے کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ وہ سب تربیت یافتہ تھے، تربیت یافتہ دینی اعتبار سے بھی تھے، کمزور نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ جہاد کے نقطہ نظر سے بھی تربیت یافتہ تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جہاد کا تھا، وہ دین کے اصولوں کے مطابق دین کو رائج کرنے کے لیے نیت کے مطابق وہ چلتے تھے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا کردار ہے اس دور کے حوالے سے۔ اچھا، ان جن کا میں نے نام لیا، ان کا اس وقت سیاسی کردار بھی بہت تھا، یہ ایک بڑی لمبی الگ تاریخی بات ہے، لیکن یہی جو کام سب سے اہم سر انجام دیا میرے نزدیک سیاسی طور پر بھی، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ آج کے دور میں ہم بیٹھ کر یہ ویسے آج کے دور میں بھی بہت مشکل ہے، باقاعدہ ان کا بہت زیادہ، وہ تو بادشاہ کے دور تھے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے مخاطب کر کے باقاعدہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اصلاح سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف مائل نہیں ہوئے، جو مائل تھے وہ دوبارہ جو ہے واپس آ گئے۔ اور یہ ایک صوفیاء کا کردار، اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا یہ کردار بڑا اہم ہے۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس حوالے سے کوئی آخری پیغام 2-4 جملوں میں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک پورا نظم دیا ہے ہمیں، جہاد کا جو فلسفہ ہے اسے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے سیکوینس کے ساتھ آپ نے سمجھایا ہے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف۔ پہلے بالنفس کیا ہے کہ اپنی ذات کو پارسا کرے، اپنی ذات کو سنوارے، تزکیہ نفس کرے، جیسا کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلے اپنے آپ کو ریاضت، عبادت کے لیے جنگلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، پھر آپ جب آتے ہیں جہاد بالقلم اور باللسان کی طرف، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زبان سے لوگوں کو کہنا شروع کیا، کیونکہ پہلے تزکیہ نفس فرما چکے ہیں عبادت اور ریاضت کے ساتھ، اب فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ 5000 یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ فاسق، بدعتی، گمراہ، بے راہ روی کا شکار، ڈاکو، قزاق، یہ سارے آ کے توبہ طائب ہو کے راہ راست پہ چل رہے ہیں، اور ڈاکو بھی آ کے ولایت کی سمتیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ پہلے جہاد بالنفس ہے، پھر جہاد بالقلم اور جہاد باللسان ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اس جہاد باللسان کے اندر جو ہے وہ اثر پذیری عطا کر دیتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ وائز کو، مبلغ کو پہلے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کر، علم میں پختگی حاصل کر، اور آپ نے واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کو بھی پہلی شرط اس کے لیے یہی کہی کہ عالم ہونا چاہیے، غیر عالم واعظ نصیحت اور تبلیغ نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عامل بھی ہو اس پہ۔
تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم بھی ہو اور اس پر پھر عمل بھی ہو. آپ فرماتے ہیں جو کسی کو حکم دے رہا ہے ایک بات کا تو پہلے اس پر خود بھی عمل کر رہا ہو, منع کر رہا ہے تو اس سے خود بھی اپنے آپ کو روک رہا ہو, کیونکہ جب وہ خود رکے گا, خود اس کا پیروکار ہوگا, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا فریضہ تو سر انجام دے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی عمل کرے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, لوگوں کو تو کہہ رہا ہے خود بھی اس پہ کرے گا. تو اب پھر جہاد بالسیف تک جائے گا, کیونکہ اب جہاد بالسیف کے لیے اس کو تقویت چاہیے, تو اس کا تزکیہ نفس کے ساتھ خود بھی تقویت حاصل ہو چکی ہے, خود بھی وہ اندر سے بھی مضبوط ہے, زبان اور اس کا قلم بھی مضبوط ہے. اب تلوار ہاتھ میں آئے گی تو وہ بھی کسی کے آگے ڈگمگائے گی نہیں. اور یہی ہوتا تھا کہ آپ سے جو تربیت لے کر جاتے تھے وہ پھر سب پہ فائق رہتے تھے, سب پر ان کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا تھا, کسی کے آگے جو ہے وہ کسی بھی طور پر پسپائی کا شکار نہیں ہوتے تھے. ماشاءاللہ آپ کا پیغام یہ ہوا کہ علم پر عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے نصاب میں شامل ہے کہ اگر علم پر عمل کرو گے تو علم بھی تمہارے ساتھ رہے گا, ورنہ علم بھی تم سے رخصت ہو جائے گا. اور آپ کی اجازت سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, جو آپ نے علماء کو اور مبلغین کو فرمائی کہ کبھی بھی عمراء سے جا کے تحائف قبول نہ کرنا, عمراء سے, اور عمراء کی ملازمت بھی نہ کرنا, تحائف قبول نہ کرنا. ماشاءاللہ یہ ملازمت اور تحائف لوگے تو پھر حق زبان پہ نہیں آئے گا, یہ جاری نہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی آخری جملہ کہ جیسے آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ایک تو یہ بات, تو یہ آپ ناظرین کو آخری پیغام میں. اس وقت تمام دنیا میں اخلاقی بحران ہے, اور تمام جو بڑے بڑے مفکرین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اخلاقی بحران کا کیا حل ہے. اکثریت اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ اس کا حل تصوف میں موجود ہے, جو باقاعدہ تشکیل کردار کی کوشش کرتا ہے ادارے کی صورت میں. تو اس لیے میں تو جو کہتا ہوں کہ تصوف کے اس ادارے کو دوبارہ اس کا احیاء ہونا چاہیے. باقی دیکھیں نا جی, ماں نے کہا کہ بیٹے 40 دینار گدڑی میں سی دیے, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا وہ ڈاکو نے اس نے کہا جی کہ میرے پاس ہیں, وہ سردار کے پاس لے گئے, انہوں نے کہا جی میرے پاس ہیں. تو بڑے حیران تھے کہ کون سا ایسا آدمی, بچہ ہے زیادہ عمر میں نہیں, جو سچا کہہ رہا ہے. جب گدڑی بتایا تو 40 نکلا ہے. پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا؟ کہنے میری ماں نے یہ کہا تھا. کیا بات ہے کہ آپ نے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ سردار سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو ایک بچہ ہے جو ماں کی ہدایت پر جھوٹ نہیں بول رہا, اور میری عمر گزر گئی ہے خدا سے جو چیزیں ان کو, تو اس پر وہ تبدیل ہوا کہ ہمیشہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, سچ بولنا ہے اور اپنے کہے پر عمل کرنا ہے. لم تقولون ما لا تفعلون. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے اس منفرد پہلو پر آپ کا سیاسی کردار اور آپ کا جہادی کردار اپنی زندگی میں کیا رہا, اگرچہ اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی, وقت محدود ہوتا ہے, لیکن میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جبال کا علاقہ ہے, یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی یہاں کچھ زمینیں تھیں, اور جب یہ بیت المقدس کے حوالے سے یہ جہاد چل رہا تھا تو اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبد العزیز کو جبال میں بھیجا, اور اپنی زندگی میں ہی سیدنا عبد العزیز جو ہے وہ جبال میں آ گئے تھے. اور آپ کی یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابن نجار نے لکھا ہے کہ آپ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں, اور 27 بیٹوں میں 10 بیٹے جو ہیں یہ معروف ہوئے, کچھ بچپن میں وفات پا گئے, اور ان 10 بیٹوں میں سے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے برے صغیر میں بالخصوص موجود ہے. سیدنا عبد الوہاب کی اولاد جن میں یہ پورے برے صغیر میں موجود ہے, حضرت غوث الدین اچی علیہ رحمہ, اچ شریف سے حضرت موسیٰ پاک شہید, یعنی یہ بہت بڑا خانوادہ ہے. یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے. آپ کے دوسرے بیٹے جو ہیں یہ سید عبد الرحمن جو ہیں,
یہ جو کیتھل خاندان ہے، شاہ سکندر کیتھلی، شاہ کمال کیتھلی، یہ ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں، یہ عبد الرحمن کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے یہ سیدنا عبدالعزیز جو ہیں، یہ سید طاہر الہ الدین، یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بھی شیخ طریقت ہیں، یہ عزیزیہ خاندان جو ہے یہ سندھ میں بھی رانی پور کے سارے، حتاق کے سارے، عبد الجبار آپ کے بیٹوں میں سے یہاں تشریف لائے، یہ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آپ کے یہ تیسرے بیٹے سیدنا عبد الرزاق ہو گزرے ہیں، یہ اپنے عہد کے شیخ الحدیث تھے، شیخ العراق تھے، بہت بڑے۔ ابن رجب نے لکھا ہے کہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی نے 30 برس آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو یہ سامنے آیا کہ خشیت الہی کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو یہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بڑے خانوادے جو ہیں، یہ حجرہ شاہ مقیم کا خانوادہ ہے، یہ گل شریف والوں کا خانوادہ ہے، یہ فضالہ یہ اپنا بٹالہ والوں کا ہے، یہ آغا بدیع الدین شہید کا ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ خانے وال میں شاہ حبیب قادری ہیں، اور میرے شیخ طریقت نقیب الاشراف رئیس جماعت الہاشمیہ سید محمد انور الگیلانی الرزاقی البغدادی جو ہیں سدرہ شریف والے، یہ بھی سیدنا عبد الرزاق کی اولاد سے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا فیضان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جو جاری و ساری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سیدنا عبدالعزیز جو ہیں یہ بہت بڑے خطیب تھے، یہ جبال میں آئے، یہاں مجاہدین بھرتی کیا کرتے تھے اور مدرسہ قادریہ میں لے جاتے تھے۔ وہاں ایک جو ہے جیسے ابھی آپ نے سنا یہ حرکت الجہاد کے نام سے ایک شعبہ قائم تھا، جہاں شعبہ تصوف ہے، جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے اور جہاد بالسیف، یعنی یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جو ہے آدمی جو ہے ہاتھ میں وہ تلوار پکڑتا ہے، جب اپنی جان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی یا نور الدین زنگی کی فوج میں مدرسہ قادریہ کے فارغ التحصیل جو ہے مجاہدین موجود تھے، بلکہ ان کی حکومت میں بڑے بڑے وزراء جو ہیں وہ مدرسہ قادریہ کے فارغ التحصیل جو ہے وہ شامل تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ایک یونیفارم میں تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں اور آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اور مدرسہ قادریہ کی لائبریری سے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، یہ ہو سکتا ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک تصور ملتا ہے کہ مدرسہ قادریہ میں محض زبان کے ساتھ نہیں، قلم کے ساتھ نہیں، بلکہ تلوار کے ساتھ بھی انہوں نے جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، انہوں نے اپنا سیاسی کردار بھی بھرپور ادا کیا، معاشرتی سماجی کردار بھی بھرپور ادا کیا، اور انہوں نے جہادی کردار بھی، جہاد جو ہے بالسیف جو ہے اس کا بھی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اور آج جو ہے 11ویں شریف کے حوالے سے ہر دنیا کے گوشے گوشے میں مجالس جو ہیں انعقاد پذیر ہو رہی ہیں۔ یہ قادریہ سلسلے کا جو ہے یہ ایک تخصص ہے، یہ تخصیص ہے، اور یہ ایک منفرد خصوصیت ہے کہ ان کی مجالس جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے شروع ہوتی ہیں، ذکر اپنا جہری بھی ہوتا ہے اور ذکر خفی بھی ہوتا ہے، اور پھر اپنا شرینی جو تقسیم ہوتی ہے، ختم قادریہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ تمام کی تمام تقاریب جو ہیں یہ انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت جو ہے کئی سالوں سے بغدادی ہاؤس میں بڑی 11ویں شریف کی ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، اور جو سال ہا سال سے انعقاد پذیر ہوتی چلی آ رہی ہے، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ تقریب جو ہے یہ ظہر کے وقت شروع ہوتی ہے اور عشاء کے بعد جو ہے یہ پھر دوسری نشست جاری رہتی ہے، اور پھر صبح کے وقت تک جو ہے یہ جاری رہتی ہے۔ لوگ ذکر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کو جو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے وجود مسعود کے طور پر ہمیں عطا کی ہے، اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا جتنے بھی ہمارے امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں، جو ادائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی ان اداؤں پر، ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس گفتگو کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.